عید میلاد النبی یہ بدترین بدعت ہے۔ جمعے کو بھی تو عید کا کہا گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کے منکر ہیں۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، اس میں شدید اختلاف ہے۔ یہ عیدوں کی بھی عید ہے، یہ کیسی عید ہے کہ جس کی تاریخ میں اتنا اختلاف ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا سب سے بدترین جو کام ہے دین میں، نئے نئے امور ہیں، فقہ حنفی قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے۔ میں نے عالم رویا میں، عالم منام میں، نیند کی حالت میں امام ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کی ہے کئی سال۔ جو گناہ گار توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن بدعتی توبہ اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا توبہ کی، تو توبہ کہاں سے کرے گا وہ؟ کہتے ہیں کہ امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں سے کسی نے نہیں کیا، بعد میں ایجاد ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے اور ہمارا موضوع جشن عید میلاد النبی ہے، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام شیخ عبدالصبور ہے، جن کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے، جو اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی زہیب بھائی۔ شیخ صاحب، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ربیع اول بالکل نزدیکی ہے، جی جی، اور ہمارے معاشرے میں عید میلاد النبی کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے اس موضوع کا انتخاب اسی وجہ سے کیا تاکہ اس کی حقیقت لوگوں کے اوپر عیا کی جائے۔ تو اس حوالے سے ہم چند سوالات آپ سے کریں گے جس کے جواب آپ ہمیں دیجیے گا۔ تو ہم بغیر تاخیر کیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی طرف تھوڑی روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم اس کو کہہ لیں جشن عید میلاد النبی۔ اصل جو لوگ سمجھ نہیں پاتے، ایک نقطہ جو غور طلب ہے کہ لفظ جو ہے یہ میلاد، یہ مولود سے ہے۔ مولود کا معنی پیدا ہونا، پیدائش۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کے منکر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میلاد کا کوئی پاگل ہی منکر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میلاد کے معنی پیدا ہونا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ہم مانتے ہیں، اور ہر شخص کو خوش ہے، اور ہمیں بھی اس پر خوشی ہے۔ خوشی کس کو نہیں ہوگی؟ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جشن، پھر عید، پھر میلاد۔ تو یہ جشن اور ساتھ عید، میلاد کا تو جیسے میں نے بتا دیا کہ میلاد کا تو کوئی منکر ہی، نبی پاک کی ولادت کو سب مانتے ہیں۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں شدید اختلاف ہے۔ جیسے کہ بعض مورخین نے لکھا کہ 8 ربیع اول، کسی نے 9 ربیع اول، کسی نے محرم تک لکھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیہ کے اندر جو ہے محرم کی تاریخ بتائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تاریخ میں شدید اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدترین بدعت ہے۔ اچھا، یہ آئی کہاں سے مسلمانوں کے اندر؟ سب سے پہلے جو یہود و نصارہ معروف ہیں کہ وہ اپنے نبیوں کا عید میلاد مناتے ہیں۔ عیسائیوں کا کرسمس معروف ہے، کرسمس مناتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ سارا کا سارا لیا رافضی حضرات نے، جن کو فاطمی کہتے تھے۔ تو فاطمیوں نے یہ سب کچھ جو شروعات کری تھی 363 ہجری میں، یعنی خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ نبی علیہ السلام، صحابہ کے بعد کا دور، کوئی ثبوت نہیں۔ خیر القرون کے جا کے کئی 100 سال بعد جو ہے اس کی ایجاد ہوئی۔ تو 363 ہجری میں فاطمی شیعہ جو تھے انہوں نے اس کو جو ہے نا رواج دیا، اور فاطمیوں کے والے سب جانتے ہیں کہ فاطمی خلفاء نے جب اس کو ایجاد کیا تو مسلمانوں نے قبول نہیں کیا اس کو۔ پھر بعد میں فاطمیوں سے یعنی فاطمیوں نے شروع کیا تھا، عیسائیوں سے لی فاطمیوں نے، فاطمیوں سے لی پھر بادشاہوں نے بعد کے دور کے جو تھے، جیسے ملک مظفر وغیرہ، جنہوں نے باقاعدہ انہوں نے مال خرچ کیا اس بدعت کے اوپر۔ تو شرعی اس کا حکم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے عید میلاد النبی نا، تو یہ ایک بدعت ہے۔ اور وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار،
کہ ہر گمراہی جو ہے دین میں نئے نئے کام جو ہے نا، اس سے اللہ نے کہا سب سے، نبی علیہ السلام نے کہا سب سے بدترین جو کام ہے دین میں نئے نئے امور ہیں، صحیح. اور ہر دین میں نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو نبی پاک کی سنت بھی نہیں ہے، اور نہ جو ہے نا یہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے، یہ بات کے لوگوں. شرعی حکم یہی ہے، اس کا ثبوت خیر القرون سے نہیں ملتا، تو اس لیے اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت صحیحہ ہے. بدعت صحیح ہے. ہاں صحیح ہے یعنی کہ بری بدعت ہے، وہ تو بعد میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے اس موضوع پہ کہ حسنہ اور صحیحہ کے حوالے سے. تو یہ اس کی. اچھا شیخ صاحب، آپ نے تھوڑا سا اس کی جو ہے نا ابتدا کی طرف تذکرہ کیا اس کی ابتدا کا. میں چاہتا ہوں عید میلاد النبی، یہ ہمارا دوسرا سوال ہے آپ سے، جس میں آپ تھوڑا سا بریفلی اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ عید میلاد النبی کی ابتدا کب ہوئی، باقاعدہ ابتدا کب ہوئی اس کی. باقاعدہ ابتدا جو ہے اس کی، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ یہ فاطمیوں نے ایجاد کری تھی. سب سے پہلے مصر کے فاطمی خلفاء جو تھے، جو اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد قرار دیتے تھے کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے، جبکہ ایسا نہیں ہے. مورخین نے ان چیزوں کو رد کیا اور کہا کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ فاطمی جو تھے خلفاء، اور پھر علماء نے ان پہ تنقید بھی کری. تو یہ روافظ کی ایجاد ہے. اور میں نے جیسے عرض کی بات کہ 363 ہجری میں اس کی شروعات ہوئی ہے، 363 ہجری میں اس کی شروعات ہوئی ہے. تو عیسائیوں سے لی فاطمیوں نے، پھر بعد کے صوفیہ اور یہ ملک اربل کا بادشاہ ملک مظفر وغیرہ نے پھر اس پہ مال خرچ کیا، اور وہ جو تھا یعنی کہ دل دادا تھا ناچ گانے کا، اور یعنی فاسق و فاجر آدمی تھا، محفلیں سجانے کا عادی تھا. تو اس کو تو چاہیے تھا نا کہ بھائی کچھ نہ کچھ مل جائے، ہلہ گلہ مل جائے. تو ہلے گلے کے چکر میں اس نے یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ کیا. تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. ورنہ صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں اس کا کوئی اس طریقے کا چلت پھرت، نہیں شور شرابہ، کچھ نہیں ملتا. کوئی نام تک جشن عید میلاد النبی کے نام کہیں ملتا ہے صحابہ کی زندگی؟ صحابہ کی زندگی بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ جو لوگ بعض بیوقوف بناتے ہیں حدیث کی کتابوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میلاد کا کون منکر ہے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کی بات، اصل ہے جشن، پھر عید، پھر میلاد، اس پہ ہوتا ہے معاملہ. ہاں صحیح، ظاہر سی بات ہے. اصل میں لوگ اس اختلاف کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میلاد کے منکر ہیں، میلاد کا مطلب پیدائش. کوئی بھی نہیں، میلاد ہمارا پیدائش ہے. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ کوئی کافر بھی نہیں ہو سکتا. کافر بھی نہیں ہو سکتا. تاریخ کی کتابیں، اور ہم تو خیر مسلمان ہیں، اگر کفار کی بات کریں تو تاریخ میں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. بھائی آپ پیدا ہوئے، اللہ پاک نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، دین حق کی، تو یہ تھا آپ پیدا ہوئے. تو لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے اس طبقے کے لیے جو طبقہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلی مخلوق ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا. پھر وہ مصنف عبدالرزاق کا جو ایک جھوٹا ایک حصہ بنا کے جو ہے نا گھڑا گیا، اور اس میں حدیث کے اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اے نبی، وہ جابر رضی اللہ عنہ والی روایت کی سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو کہا جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے بقول ان کے عقیدے کے تحت نا، بریلوی مسلک کے، تو آپ یہ یعنی سوچنے والی بات ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، تو وقت ہی نہیں ہے، تو پھر ربیع اول اور یہ ساری بحثیں 12 ربیع الاول یہ کہاں سے آئے گی؟ پر چاند سورج ہے تو وقت ہے نا. صحیح بات. تو اگر یہ چیزیں تھیں نہیں تو پھر یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ جو یہ سارا معاملہ کرتے ہیں. اور اس کی جو اگر ہم یعنی واقعی میں میلاد کی تاریخ کے بارے میں بولیں تو اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. بہت زیادہ اختلاف ہے. اچھا جی. اصل میں 12 بھی مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 12 مان لیتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے جشن منانا، پھر عید، یہ ہے مسئلہ. جی ہمارا اور ان کا جو تنازع ہے اور اختلاف ہے وہ جشن عید پہ. جشن بھی کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں عیدوں کی عید ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ عیدوں کی بھی عید ہے. تو اب جب عیدوں کی عید ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے نا. صحیح. تو یہ بات ٹھیک ہے شیخ صاحب. اچھا جو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، جی یہ اگلا سوال ہے میرا آپ سے، تیسرا سوال ہے. جو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ ایک فقہ کو جو ہے پیروی کرتے ہیں، فقہ حنفی کو. تو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کیا یا فقہ حنفی میں کوئی عید میلاد النبی کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے اس فرقے کے لیے کہ جو باقاعدہ فقہ حنفی کے دم بڑھتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں فقہ حنفی قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں اس مسئلے پہ،
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم، بلکہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں تم تو ایسے ویسے حنفی ہو. کب؟ میں نے عالم رویا میں، طارق القادری صاحب، جی میں نے عالم رویا میں، مشہور ہے عالم منام میں، میڈیا پہ. جبکہ ان کو خود ان کے بریلوی مسلک والے جو ہے نا برا کہتے ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے عالم رویا میں، عالم منام میں، نیند کی حالت میں امام ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کی ہے کئی سال. تو آپ دیکھیں کہ ان بدقسمتی ان لوگوں کے لیے. طارق القادری صاحب نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو امام مانا، جن کی فقہ کی منسوب ہے جن کی طرف فقہ حنفی، کیونکہ اکثر مسائل تو امام صاحب سے ثابت ہی نہیں ہے نا، تو جن کی طرف منسوب ہوئے، جن کی فقہ کو مانا، اس فقہ حنفی خاموش. کوئی ایک حرف نہیں ہے، ایک حرف کوئی دکھا دے کہ بھائی فلانی کتاب میں فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے اور یہ فلاں فلاں فقیر نے لکھی ہے، اس میں عید میلاد النبی کا لکھا ہے، کوئی باپ، کوئی کچھ بھی نہیں، خود خاموش. امام ابو حنیفہ نے کبھی کوئی یہ اس طریقے کا کچھ بھی کوئی نہیں کیا. جشن منایا، کوئی نہ جھنڈی، امام ابو حنیفہ سے ثابت، نہ صاحبین سے ثابت. یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں محمد بن حسن الشیبانی، قاضی ابو یوسف وغیرہ، کسی سے ثابت نہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ اگلا سوال امام صاحب سے اور امام صاحب کی فقہ میں تو یہ ثابت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کیا باقی جو دیگر اہل سنت جن کو امام بولتے ہیں، 4 امام کہے جاتے ہیں، ان میں سے امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر جو 2 ہیں ائمہ ثلاثہ، ائمہ ثلاثہ جو ہیں، کیا ان کے مذہب میں یا ان سے کوئی ایسی چیز منانا ثابت ہے؟ نہیں، ان سے بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بدترین بدعت ہے. ان کے دور میں یہ تھی نہیں. لازمی بات ہے، ایک تو پہلی بات ہے ہوتی تو مناتے نہیں، کیونکہ صحابہ اللہ کے رسول نے نہیں منائی، ہوتی تو نہیں مناتے. تو ان سے تو قطعاً یہ چیزیں ثابت نہیں. نہ ائمہ ثلاثہ سے کہ امام مالک نے کہا ہو کہ بھائی عید میلاد مناؤ، صحیح، یا امام شافعی نے کہا ہو کہ عید میلاد مناؤ، یا امام احمد نے کہا ہو عید میلاد. یہ بات کی ساری یہ پیداوار ہے ساری. جیسے میں نے بتایا کہ یہ فاطمیوں کی ایجاد ہے، فاطمیوں نے لی عیسائیوں سے. عیسائی آج تک کرسمس مناتے ہیں. اور یہاں پہ ایک سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں ہے تو ہم کرسمس کیوں نہیں مناتے ہیں؟ سوال ہے نا. وہ طبقہ، اس سے میرے مخاطب وہ ہیں کہ وہ طبقہ جو باقاعدہ یہ دم بڑھتا ہے کہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، تو سارے ولیوں سے افضل تو نبی ہوتا ہے نا، تو پھر نبی کا جشن عید میلاد کیوں نہیں مناتے؟ دن کم پڑ جائیں گے، پھر ایک نبی نہیں، پھر تو بہت سارے پتہ بھی نہیں. اچھا جی شیخ صاحب، اگلا سوال یہ ہے میرا، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ اس کی ابتدا بھی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے سے نہیں ہوئی ہے. جی. اور ائمہ اربعہ میں بھی جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، نہ ان کی فقہ میں اس کا کوئی، یعنی کوئی ایک صفحہ بھی نہیں ملتا. جی. ایک ہیڈنگ بھی نہیں ہے اس کی کوئی. تو اچھا اگر ہم یہ بولیں، اچھا اس کو عید بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ اس کے نام میں جشن عید میلاد. تو اسلام میں جو عیدیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ ان کا کیا حکم ہے؟ عیدوں کا کتنے کا حکم ہے؟ دیکھیں اسلام کا جہاں تک معاملہ ہے، اسلام میں تو بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے وہ یہ بتائے گا کہ اسلام میں 2 عید ہے. عیدین کا تصور ہے اسلام کے اندر، کسی تیسری چوتھی عید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان شروع سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے آ رہے ہیں. اگر یہ عید ہوتی اور باقاعدہ عید ہوتی اور صحابہ اس پر عمل کرتے تو اس کا باقاعدہ دن کا تعین ہوتی اس کی. دیکھیں نا آج اختلاف کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں عید الاضحیٰ کی تاریخ میں کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں. وہ عید الفطر کی تاریخ میں نہیں، وہ بھی چاند سے دیکھ کے ہو جاتا ہے. تو یہ کیسی عید ہے کہ جس کی تاریخ میں اتنا اختلاف ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حدیث کے اندر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ 2 عیدوں کا حکم دیا ہے. حدیث موجود ہے اس کے اوپر کہ 2 عیدوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا حکم دیا ہے. جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیسے؟ تو کہنے لگے ہم زمانہ جاہلیت سے جو ہے نا ان 2 دنوں میں جو ہے کھیل کود کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی صورت میں اس سے بہتر عطا کیے ہیں آپ کو دن. صحیح. سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سند اس کی جو ہے نا وہ صحیح ہے. اور امام حاکم علیہ رحمہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا اور امام مسلم کی شرط پہ یہ روایت. تو اس روایت کے اندر بھی دیکھیں موجود ہے کہ 2 دن ہیں. زمانہ جاہلیت میں صحابہ کہتے ہیں ہم ایسا معاملہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل عطا کر دیا. تو عید میلاد عطا کیوں نہیں کری بھائی؟ یہ تو پہلے ہی آ چکی تھی، نبی علیہ السلام تو پیدا ہو چکے تھے. تو یہ تو سوچنے والی بات ہے نا. لیکن یہ ہے کہ عقل مند سمجھ سکتا ہے، بے وقوف تو پھر بے وقوف ہیں جو کر رہے ہیں.
جن کی دکانیں چل رہی ہیں. شیخ صاحب ضمناً اس حوالے سے جب بھی ان کو کوئی دلیل دی جاتی ہے عید کے حوالے سے تو وہ ایک اعتراض کی صورت میں جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ جمعے کو بھی تو عید کا کہا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت صحابہ خاموش. جی خوشی تو صحابہ کو بھی تھی نا, سب سے انہوں نے زیادہ عید قرار کیوں نہیں دیا؟ اصل مسئلہ ہے یہ. اور یہ بتائیں کہ جمعے کے دن ریلیاں نکالتے ہیں, جشن تو کوئی جمعے کے دن بھنگڑے ڈالتے ہیں, جشن مناتے ہیں, یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں, جشن کیا عید کرتے ہیں؟ جمعہ تو کوئی نہیں ہم جشن نے آج عید تک. جمعہ تو جو خود نہیں مناتے ہیں دوسروں پہ پھر یہ ایک بات کرنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھوڑو سر پھوٹے گھٹنا والی کہانی ہے. تو بیکار بات ہے صرف ان کی, یہ غلط استدلال ہے. اس کو کہتے ہیں کہ روایت میں مانوی تعریف, جیسے کہ گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ روایت کچھ ہوتی ہے نکالتے کچھ ہے, مفہوم غلط مفہوم غلط نکالتے. بھائی یہی روایتیں حدیث محدثین نے پڑھی ہیں. اگر جمعے والی روایت سے وہ عید میلاد مناتے ہیں, سب سے پہلے صحابہ مناتے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, جنہوں نے جب گردنیں انہوں نے نہیں منائی تو پھر اور دیگر کو کیا حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے معنی مفہوم پہنائے کسی روایت کو. صحیح شیخ صاحب. اچھا شیخ صاحب, یہ آج ہم جشن عید میلاد کا نام سنتے ہیں, جبکہ اگر ہم اپنے آباء یعنی بڑوں سے اگر ہم سنیں ان کے زمانے میں, یہ میرا آپ سے چھٹا سوال ہے کہ عید میلاد کو پہلے لوگ 12 وفات کے نام سے جانا کرتے تھے. بالکل. تو یہ 12 وفات جو ہے جس میں ہم نے اگر کتاب و سنت پڑھے ہیں تو صحابہ اکرام بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا ایام ہے اس میں ان کے احوال جو نظر آتے ہیں وہ نہایت غمزدہ اور افسردہ نظر آتے ہیں. لیکن یہ 12 وفات جو ہے یہ جشن میں تبدیل ہو گئی ہے, تو یہ کیوں؟ اس پہ تھوڑا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بدعت ہوتی وہی ہے کہ جو ہر دور میں نام تبدیل ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, یہ تو کنفرم ہے, سب یہ بات کہتے ہیں کہ 12 میں تو چلیں اختلاف ہے پیدائش میں, کوئی 8 کہتا ہے, کوئی 9 کہتا ہے, کوئی 11 کہتا ہے, کوئی 12 کہتا ہے, لیکن وفات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ 12 ہی آپ وسلم کی وفات ہے. یعنی آپ وسلم کی دنیا سے رخصت جو ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے, اور صحابہ نے ڈالتے اس دن. اور آج سے کچھ سال پہلے ہم چلے جائیں تو باقاعدہ طور پہ اس دن کو 12 وفات کے نام سے معروف کیا جاتا تھا اور لوگ جانتے تھے. اور آج تو وہ ربیع الاول اور ربیع الغوث اور جشن عید میلاد النبی تک وہ تو بدعت کے ادوار ہوتے ہیں, تو وہ سفر کرتے 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 بدعت یہاں تک پہنچ گئی. وہ بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی, یہ کہاوت ہے اپنے. تو یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے رسائل میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صلاح الدین سعیدی صاحب نے لکھی ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 330 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ماہنامہ ضیاء حرم عید میلاد النبی, یعنی انہوں نے عید میلاد رسالے کا حوالہ دے کے کہتے ہیں انجمن معین اسلام نے جس کا قیام 1930 میں عمل میں آیا, سرکار انگلیشیا سے درخواست کی کہ کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کے لفظ کو, یعنی جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے. اچھا, اس کے بجائے عید میلاد النبی کا لفظ ہونا چاہیے. اچھا, یہ یہاں سے شروع؟ ہاں, یہ یہاں سے. چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی اس تجویز کو منظور کر لیا. پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جانے لگا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعطیل کا دن شمار ہوگا اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جانے لگا. اس کے بعد اچھا انہوں نے کہا بھائی اب یہاں سے تبدیلی شروع ہوئی ہے. کیونکہ وفات تو پھر غم کی طرف اشارہ, خوشی کیسے ہوگی, جشن کیسے منائے, جشن کیسے منائیں گے, تو یہ بات ہے. صحیح. اچھا شیخ صاحب, یہ بھی ایک بڑا شعروں میں سننے میں آیا ہے کہ یہ بھی ہمارا 7واں سوال ہے آپ سے, کیا جو عید میلاد نہیں مناتا وہ ابلیس ہے کیا؟ کیونکہ اشعار تو بہت چلائے جاتے ہیں بڑا لاؤڈ اسپیکر پہ. وہ تو ایک مشہور شعر ہے نا کہ نثار تیری چہل پہل ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے, جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. چلیں, ہم تو نہیں کہہ رہے اپنے منہ, لیکن یہ بات کہاں تک جاری ہے انہی کے منہ سے ہم سن لیتے ہیں. صحابہ کرام نے عید میلاد نہیں منائی, معاذ اللہ وہ کیا ہوئے, استغفر اللہ, نقل کفر نباشد. یعنی کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کے دلوں کو اتنا, یعنی کہ وہ کر دیا, اتنے سیاہ ہو گئے ان کے دل. توبہ استغفار کی بدعتی کو توفیق نہیں ہوتی ہے توبہ کی. وہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے جبھی تو جو گناہ گار توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سے یہ گناہ ہو گیا. لیکن بدعتی توبہ اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا توبہ کی, تو توبہ کہاں سے کرے گا وہ. تو یہ ایک بدترین بدعت ہے. جیسے میں نے عرض کی بات, تو صحابہ کیسے مناتے اس بدعت کو. تو اب یہ جو نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے, جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے, یعنی جو مناتا نہیں ہے وہ ابلیس ہے. تو امام ابو حنیفہ
ہاں امام صاحب، امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے. چلو ہمارے تو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی محمد اللہ علیہ رسول وسلم صلی ہے, اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جو ایک طبقہ باقاعدہ ان کو امام اعظم مانتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا اس پہ عمل نہیں کرتا ان کی تعلیمات پہ, کہ جب ان کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے. اچھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر پیرانے کہتے پیر. ہیں, انہوں نے نہیں منائی. جی جی. تو آپ بات بتائیں نا, ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے بات, یہ ان کا شعر ہے, تو ہم کہتے ہیں ایسی باتیں نہیں کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, فضول بات ہے یہ. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ کام کرتے ہیں سارے, آپ بتائیں نا سارے ابلیسی کام کتنے ہو رہے ہوتے ہیں. جی جو اس دن مرد و زن کا اختلاط, جی لائٹ کی چوری اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. تو اب آپ دیکھیں نا یہ کام کون کر رہا ہے, اور جو منا نہیں رہا اس کو جو ہے نا وہ ابلیس قرار دیا جا رہا ہے. سوچنے والی بات. صحیح. چلیں اچھا شیخ صاحب, یہاں سے ہم اپنا جو ہے نا تھوڑا سا ہم موضوع اپنا اور آگے بڑھاتے ہیں. جی جی. اور ہم جو ان کی جو لوگ جشن عید میلاد مناتے ہیں ان کی طرف سے جو شبہات کہیں گے ہم تو, اور ان کی نظر میں وہ دلائل ہیں, تو وہ دلائل کی طرف, ان کے دلائل جو ہیں بریلویوں کے, جی جی, اس کی طرف ہم تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو یہ عید میلاد النبی جو ہے, علماء جو بریلوی علماء ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی بریلوی علماء جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان لوگوں سے منہ سے حق نکلوا دیا. یہ آج دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ثابت ہے, وہ ثابت ہے, فلانی قرآن کی آیت دلیل ہے, جی. لیکن ان کے اپنے علماء جو ہے وہ یہ لکھ کر چلے گئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عید میلاد نہیں منائی. یہ میرے پاس کتاب ہے جا الحق, یہ مشہور مفتی صاحب گزرے ہیں, ان کے تعارف کے محتاج نہیں ہے. جا الحق کتاب کا نام, جا الحق, مفتی احمد یار نعیمی صاحب. صحیح. تو اس کا صفحہ نمبر 194 ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ امام سخاوی کا قول ذکر کیا ہے. سخاوی کو سب جانتے ہیں, امام سخاوی کو. وہ کہتے ہیں کہ صفحہ 194 میں کہتے ہیں لم یفعلوا احد من قرون ثلاثتی وانما حدث بعد. کہتے ہیں کہ امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں سے کسی نے نہیں کیا, بعد میں ایجاد ہوا. بعد میں ایجاد ہوا. یہ جا الحق مفتی احمد یار نعیمی صاحب. اچھا اس کے علاوہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں, شرح صحیح مسلم. یہ تو بڑے مشہور ہیں یہ بھی, شرح مسلم. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو جامعہ نعیمیہ کے استاد بھی رہے ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب کو جو جامعہ نعیمیہ ہے وہاں کے باقاعدہ استاد رہے. تو یہ انہوں نے مسلم پر کام کیا, شرح مسلم کے نام سے, مسلم کی شرح لکھی ہے انہوں نے. تو اس کے اندر یہ اسی کتاب کے صفحہ یہ 179 ہے, اس کا کتاب الصیام ہے, شرح مسلم ہے, اور جلد نمبر اس کی 3 ہے. ان کا نام بھی بتا. غلام رسول سعیدی صاحب. یہ تو بہت بڑے مناظر بھی رہ چکے ہیں بریلویوں کے, مطلب کتابیں لکھتے تھے باقاعدہ. سرفراز خان صفدر صاحب ہو گئے جو دیوبند مکتبہ فکر کے ہیں, ان سے ہوتے تھے ٹاکرے, اور بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باقاعدہ علمی کام کر کے گئے بریلویوں کے اندر, نام ہے ان کا ایک نام ہے. تو اب یہ دیکھیں 179 صفحہ کے اوپر یہ کہتے ہیں, یعنی لکھتے ہیں, کہتے ہیں سلف صالحین. اب آپ دیکھیں سلف صالحین میں سب آ گئے. سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی بجا ہے. نہیں منعقد کی یعنی محافل میلاد کی محفلیں وہ منعقد نہیں کی بجائے. وہ پھر آگے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ لیکن منع بھی تو نہیں کیا. تو ہمارا موضوع منع کا نہیں ہے, جو ثابت ہے تو منع کیا کرتے ہو, جو چیز یعنی کہ یہ خیر القرون میں یہ چیز موجود نہیں تھی. اور سعیدی صاحب نے یہ مسلم کی شرح, اس کی یہ جلد 2 ہے, شرح مسلم, اور اس کا صفحہ نمبر 545 ہے. 545 کے اوپر انہوں نے قاعدہ ذکر کیا ہے کتاب الصلاح کے تحت. ایک قاعدہ ذکر کیا ہے, کہتے ہیں کہ 545 صفحہ اس کی جلد نمبر 2, کہتے ہیں اس سلسلے میں صحیح قاعدہ یہ ہے کہ جس خاص عبادت کے کرنے کا محرک ہو اور اس کے کرنے سے کوئی مانع نہ ہو, یعنی محرک بھی ہو اور کوئی چیز منع بھی نہیں کرتی ہو,
اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام قصدن ترک کر دیا. قصدن نہیں کیا، یعنی قصدن ترک کر دیا. قصدن ترک کیا ہو تو وہ کام کرنا یقیناً ناجائز اور بدعت ہے. اب دیکھیں صحیح، محرک بھی موجود تھا، صحیح ہے نا، نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی چیز مانے بھی نہیں تھی. میلاد منانے سے ایسا نہیں تھا کہ جھنڈیاں نہیں مل سکتی تھی اس دور میں، سب کچھ ہو سکتا تھا. بالکل، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں سب کچھ تھا، جلوس بھی نکل سکتا تھا جی بالکل، ان کے اصول کے تحت جو سیدی صاحب نے اصول ذکر کیا، غلام صاحب سیدی صاحب نے. جو لیکن بدعت کی کہتے ہیں تعریف پھر بھی اگر وہ نبی علیہ السلام نے قصدن ترک کر دیا، خود سے آپ نے ارادہ میں ترک کر دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو کہتے ہیں کہ یقیناً ناجائز اور بدعت ہے. اب عید میلاد دیکھ لیں، پہلے لکھے گئے منعقد ہی نہیں کی. جب منعقد ہی نہیں کی تو پھر عید میلاد کیا ہوا ان کے زبانی؟ یعنی ان کی اپنی تعریف کے مطابق یہ بدعت ٹھہرا جی بدعت ٹھہرتا ہے بالکل. کہ موقع موجود تھا، صحابہ بھی موجود تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، جھنڈیاں بھی لگائی جا سکتی سب کچھ ہو سکتا تھا، شیرنی بھی تقسیم کی جا سکتی صحابہ کی جماعت، اتنا صحابہ نے خون بہا دیا جہاد فی سبیل اللہ کے میدانوں میں. جی ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے بڑی مشقتیں صحابہ نے اٹھائیں. ٹھیک ہے نا. تو عید میلاد منانا کیوں بڑی بات تھی بھائی؟ جہاں اتنی یہ دو عیدیں منا رہے ہیں تو ایک عید اور صحیح. اور لیکن مسئلہ یہ تھا نا کہ صحابہ اس کو جانتے نہیں تھے. یہ تو ہے ہی بات کی بدعت. صحیح. تو دیکھیں نا بدعتی کیا کرتے ہیں، بدعت بعد میں گھڑی جاتی ہے، دلائل تلاش کرنے نکلتے ہیں کہ اب دلیل بعد تو میں کوئی تلاش کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے بدعت. صحیح. اچھا شیخ صاحب، ہم اگلی جو ان کی طرف سے ایک آیت پیش کی جاتی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58، جس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. جی کہہ دیجئے اللہ کے فضل و رحمت کی بنا پر خوش ہو جاؤ. اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بریلویوں کی طرف سے خوشی مناؤ. تو ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے ذکر کر دیجئے. یہ اللہ رب العزت سورۃ یونس آیت 58 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہہ دیجئے اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور رحمت کی بنا پر خوش ہو جاؤ. دیکھیں فلیفرحوا کا معنی جو ہے نا خوشی مناؤ نہیں، خوشی منانا نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ خوش ہو جاؤ. خوشی تبھی ہوتی ہے جیسے غم تبھی ہوتا ہے، اچانک آتا ہے دل کے اندر اور اچانک ہی انسان کی ہر ایک جیسی کیفیت تو نہیں رہتی ہے. تو خوشی اور غم یہ کیفیت ہے، سمجھ رہے آپ. تو فل یفرحوا کا معنی خوش ہو جاؤ، یعنی مسرت کا اظہار کرو. پھر استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے بڑی رحمت ہے. بالکل جی. تو یہ آیت تو صحابہ نے بھی پڑھی ہے، یہ استدلال انہوں نے نہیں کیا. تو ان کا استدلال باطل ہے. اور اگر خوشی منا یعنی فل یفرحوا کا معنی خوشی مناؤ، فل یفرحوا کا معنی جھنڈیاں لگاؤ، فل یفرحوا کا معنی جلوس نکالو، یہ سب اگر ہم مان لیتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے تو صحابہ نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا. اس سے تو عید میلاد ثابت ہو رہا تھا اور صحابہ محروم رہ گئے، لیکن بریلویوں کو یہ نصیب ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ جن کے دور میں کتاب اتری وہ محروم ہو گئے عمل کرنے سے، نعوذ باللہ. لیکن بریلویوں کو یہ سعادت ہو گئی، وہ بعد میں آ کے عمل کر رہے ہیں. صحیح. اچھا کتنی بڑی جہالت ہے. اور لغت عرب جو ہے نا اس ترجمے کا ساتھ نہیں دیتی ہے خوشی مناؤ، بلکہ فرحہ کا معنی خوش ہونا ہوتا ہے، خوشی محسوس کرنا، خوش ہونا، نہ کہ یہ کہ عید میلاد منانا ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا جو اس سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ نے کہا فرح المخلفون. تو پیچھے رہ جانے والے منافق جو تھے غزوہ تبوک میں خوش تھے وہ. تو یہ انہوں نے جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائیں ہیں، کچھ بھی نہیں ایسا تو کچھ، یا نعرے وارے بھی مارے انہوں نے، تو کچھ بھی نہیں. یعنی وہ خوش ہوئے، منافق خوش ہوئے اس بات کے اوپر. تو اس کا معنی یہ ہے. اور جیسا کہ ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ سورہ بقرہ کی آیت 187 جب نازل ہوئی تو یعنی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی. فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، 1915 نمبر حدیث ہے. تو بخاری رکھی ہوئی ہے میرے پاس، اس کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے دارالسلام کی وہ 1915 ہے. تو اب کیا کریں، صحابہ نے جھنڈیاں لگائیں؟ نہیں ایسا کچھ. تو پھر تو ایک نئی عید شروع ہو جائے گی. اس آیت کی خوشی میں صحابہ نے عید منا لی. تو بھائی یہاں اس دن بھی جشن منایا، اس دن بھی. اور بریلوی کیوں نہیں مناتے ہیں پھر؟ صحابہ نے تو آیت کی خوشی، فریحوا کا لفظ تو آ گیا نا، فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا، بالکل واضح طور پر موجود ہے. تو یہ کیوں نہیں عمل کرتے اس کے اوپر؟ تو پتہ چلا کہ یہ ان کا غلط استدلال ہے اور ایک اپنی بدعت کو ترویج دینے کے لیے ایک ناکام کوشش ہے.
مانوی تحریف کیا. مانوی تحریف ہے. اچھا شیخ صاحب اگر انہی کا ہی معنی مان لیا جائے کہ اس میں خوشی مناؤ اللہ کی دی ہوئی فضل و رحمت پہ, تو اللہ کا دیا ہوا تو سب کچھ ہی ہے. پھر تو ہر وقت ہی ہم جشن کی حالت میں ہی رہیں, روڈوں پہ نکلے رہیں, جھنڈیاں لگاتے رہیں, آنکھ اللہ کی نعمت رحمت مال میرے پاس. بھائی دیکھیں نا, مدر ڈے لوگ عموماً مناتے ہیں, ماں بھی تو ایک نعمت ہے. ہاں تو پھر تم بریلی فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ مدر ڈے مناؤ؟ جائز ہو گیا, فری ہو فری ہو. صحیح ہے نا, خوشی نہیں ہوتی بھائی, ماں کے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں ہوگی تو کون ماں کی عید میلاد مناتا ہے؟ سسٹر ڈے, مدر ڈے, برادر ڈے, اور پھر ایک اور آ جائے گا, ایک اور آ جائے گا یہاں پہ کہ پھر لوگوں نے گھڑی ہے نا یہ ساری چیزیں, ویلنٹائن ڈے. جی سمجھ گیا نا, وہ کہہ دیں گے کہ بھائی قرآن نے اس پہ لوگ اگر اپنی معنی چلانے لگ جائیں سلف کو بیڑا غرق کر دیں گے, بازیچے اطفال بنا دیں گے دین کو. اگر لوگ اپنے مان, یہی بات ہے سلف نے باندھ دیا سب کو کہ بھائی دیکھو قرآن اور حدیث سمجھا جا چکا ہے. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام, ابن عباس کا جب خوارج سے مناظرہ ہوا تھا تو اس میں کیا کہا تھا ابن عباس نے خوارج کہ جن پہ تم اعتراض کرتے ہو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے دور میں کتاب اللہ اتری ہے. پھر حضرت ابن عباس نے مناظرہ کیا خارجیوں سے اور قرآن ہی سے رد کیا ان کا. وہ پورا بھی تفصیل نہیں ہے بیان کرنے کا, لیکن یہ کہ ابن عباس خارجیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو ان کے دور میں قرآن نازل ہوا, وہ تم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں, تمہیں نہیں پتا قرآن کا فہم. تو اسی طریقے سے یہ جو ایک طبقہ ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ صحابہ کو زیادہ پتا تھا اس آیت کا, انہوں نے عمل نہیں کیا. اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عمل کیوں نہیں کیا اس پہ؟ اور کیونکہ مقلد کے لیے مقلد کا قول دلیل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تقلید کے دم بڑھتے ہیں تو بھائی امام ابو حنیفہ سے اس آیت کی تفسیر دکھایا نا, انہوں نے یہ معنی کیا ہو. جی بالکل, یہ صرف بریلوی حضرات کی کارستانی اور کچھ بھی نہیں ہے. چلے اللہ توفیق دے, ہاں ہدایت کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی. اچھا اسی طریقے سے ایک اگلی آیت قرآن کی جو ان کی طرف سے دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے, اس کا بھی میں اختصار کی وجہ سے جو ہے میں ڈائریکٹ ترجمہ کر رہا ہوں, آپ پڑھ دیجیے گا. یہ سورہ مائدہ کی 114 نمبر ہے یا 112 نمبر آیت ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا, اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما جو ہمارے اول اور آخر سب کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو. تو اب یہ عید کا جو ایک تصور ہے, تو یہ تو حضرت مریم عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں عید ہو جائے ہمارے لیے, کھانا نازل ہوا ہے تو عید. اچھا آپ دیکھیں جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں وہ خود عید مناتے ہیں. اس آیت کو پڑھ کے وہ خود عید مناتے ہیں. مجھے آپ بتائیں, یہ مفتی احمد دیار نعیمی صاحب نے بھی جہاں الگ پہ ذکر کری ہے, اور بھی بریلوی لوگ علماء جو ہے نا وہ کرتے ہیں یہ کہ عیسیٰ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین. یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے وہ مائدہ اترنے کی بنا پر جو ہے نا عید بنائی, تو بھائی آپ کیوں نہیں مناتے ہو؟ اور ہر شریعت کی اپنی عیدیں ہوتی ہیں, ہماری شریعت کی اپنی عید ہے. صحیح. ورنہ یہ عید کیوں نہیں مناتے ہیں؟ ورنہ یہ عید کیوں نہیں مناتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کو یہ نہیں مانتے. تو پتہ چلا کہ پچھلی امت کی بات تھی اور وہاں پہ وہ میلاد کا ذکر نہیں ہے. عید کا معنی ہے کہ وہ آسمان سے کھانا دسترخوان وغیرہ اترا, اس کے حوالے سے انہوں نے جو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو عید بنا دے. اب آپ بتاؤ میرے کو, بریلوی عید مناتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے؟ تو خود نہیں مناتے. اب لازمی بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں ہے ان کو, تو پھر عید منائے نا. یہ خود نہیں مناتے. میں نے جیسے پہلے عرض کی بات کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانومتی نے کنبا جوڑا. بس یہ ہے ان کے دلائل کا سارا خلاصہ. صحیح. اچھا شیخ صاحب, ہم اگلا سوال ہمارا 11واں سوال ہے یہ آپ سے اس موضوع پہ. ایک روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ, امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور ثبوت پیش کیا جاتا ہے میلاد کا. جی تو وہ آپ ذرا اس کی طرف روشنی ڈالیں. دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کی جاتی ہے کہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے, سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ایک حلقے کی طرف تشریف لائے. صحیح. تو فرمایا کیسے بیٹھو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے, اور آپ کی صورت پر ہم پر احسان کیا ہے, آپ کو مبعوث فرمایا ہمارے اندر. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم
کیا صرف یہی مقصد کے لیے بیٹھو؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہمارا یہی مقصد ہے، یعنی ہمارا یہی مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں نے بھی قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں کھائی تھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی تھی کسی، بلکہ وجہ یہ تھی ابھی جبرائیل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ عید میلاد وہ 12 ربیع الاول کا دن نہیں تھا، ہاں اس میں تو کوئی نہ وہ- حدیث میں تو وہ تو صرف اللہ، جیسے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تیرا شکر ہے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو نے ہم پہ، ورنہ تو آج ساری جو ہماری جتنے بھی انسانیت ہے جہنم میں جاتی، جہنم میں یہ تو اللہ تیرا شکر ہے۔ صحیح، اب کیا اس شکر کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریلیاں نکال لیتے، جھنڈیاں لگا رہے تھے؟ بالکل اس کا تو دن بھی نہیں ہے اس میں حدیث میں، دن بھی کچھ نہیں اس کیا کے حدیث میں، صحابہ ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم پر احسان کیا اور نبی علیہ السلام کو ہم پہ مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے تھے، صحیح، اور نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی یعنی کہ خوش تھے وہ، کہ اے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر رہے تھے، اللہ تیرا شکر ہے۔ صحیح، روڈ پہ نکل کے کون سا شکر ادا ہوتا ہے؟ یہ کوئی دن مخصوص کوئی نہیں دن تھا، مخصوص نہیں تھا، کوئی جشن کی صورت نہیں تھی۔ تو یہ ان کی دلیل کی حقیقت ہے، صحیح، کوئی دن مخصوص نہیں، ورنہ کوئی ثابت کرے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی جتنے بھی ملوکیت کے دور ہے کب جشن عید میلاد منایا؟ اور وہ شیخ صاحب وہ مولود کی بھی خوشی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر بنانے کی مبعوث ہونے کی خوشی ہے، مبعوث ہونے کی ہے، مبعوث ہونے کی، جی، کہ آپ مولود کی خوشی تو دیکھیں طبعی چیز ہے۔ جی جی جیسے میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام کی میلاد کا کوئی منکر نہیں، جی، ٹھیک ہے نا، اور نبی علیہ السلام کی ولادت پہ ہر شخص خوش ہے، آپ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھو جبھی تو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جی بالکل، خوشی نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف پرپگنڈا ہے کہ بھائی جشن عید میلاد کے منکر ہیں، ہم اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ میلاد کو کوئی بدعت کیسے؟ میلاد تو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، ہم سب کا بھی تو میلاد ہی ہوا ہے۔ آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے اور نور توحید آ گیا، اس پہ شکر ادا کر رہے تھے، اس پہ شکر ادا کر اور رہے آج تھے، ہم بھی اس پہ شکر ادا اور کر اس رہے پہ ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا درس و تدریس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہیں، کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تو بلاتے ہی رسول اللہ کی طرف، ہماری تو وہ دعوت دیکھیں نا وہ تو طبقہ دوسری طرف بلاتا نا، کہیں طریقت کی طرف اور کہیں نقش بندی، سہروردی، رفاعی، چشتی۔ ہم تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ختم۔ ختم۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بہت مشہور دلیل ابو لہب کی جو پیش کی جاتی ہے روایت عید میلاد النبی کے ثبوت کے طور پہ، تو اس کی طرف ذرا اس کی حقیقت بیان کیجیے۔ کہ ابو لہب کے حوالے سے ایک بڑا مشہور جو ہے نا یہ مقولہ ہے اور بڑی مشہور بات ہے کہ ابو لہب نے عید میلاد منائی۔ اب بندہ یا تو اپنی عقل کا ماتم کرے کہ یار تم ایک کافر ہے اس کی دلیل بنا رہے ہو، اس کے عمل کو دلیل بنا رہے ہو۔ اچھا عمل بھی جو ثابت نہیں ہے کہ اس نے منائی نہیں منائی، ابھی میں آتا ہوں اس طرف۔ اچھا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، کالا عروہ بن زبیر تابعی ہے، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ جی، تو سویبہ، عروہ بن زبیر تابعی نے بیان کیا ہے کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ صحیح، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، موت کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے، اچھا دیکھیں وہ اہل خانہ میں سے جو خواب دیکھ رہا تھا مسلمان تھا، وہ کافر کا خواب ہے نا، اچھا کافر کا خواب دیکھا۔ اور آپ یہ بات لازمی نوٹ رکھیں کہ خوابوں سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے حج کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اب زندگی میں اس نے حج نہیں کیا تھا، وہ کہتا ہے میں نے حج کیا تھا زندگی میں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ تو حج تو اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، خواب میں کیا، خواب نہیں، وہ آپ کو خواب میں آگے بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حج کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو آپ یہ بولیں یار حج تو اس نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں تھا تو یہ معاف کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے بات؟ تو شیاطین بھی آتے ہیں خوابوں میں، ان کا کام ہے ورگلانا۔ اس روایت کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے میں نے کہا کچھ تمہیدی باتیں بتا دوں، لیکن روایت کی طرف واپسی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ موت کے بعد اہل خانہ میں سے کسی نے خواب میں سے بری حالت میں دیکھا کہ وہ بری حالت میں تھا جہنم میں۔ تو ابو لہب سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہے تیرے، کیا حال ہیں؟ تو اس نے کہا، ابو لہب بولا کہ تمہارے بعد کوئی راحت نہیں پائی، یعنی مرنے کے بعد میں نے، ماں سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگوٹھے کی اور اس کے درمیان کا جو گڑھا ہوتا ہے اس سے ہم پلایا جاتا ہے۔ اچھا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ نہیں، یہ تو کہیں اس میں حدیث ثابت میں ہے نا، میں بتاؤں مورخین کا اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس نے کئی سال بعد نبی علیہ السلام کی ولادت کے شعیبہ کو آزاد کیا تھا. اچھا یہی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کیا تھا نبی کریم اور ہاں بالکل. اور یہ عروہ بن زبیر جو ہے یہ تابعی ہے, اوپر کی سند کہاں ہے؟ صحیح. اب آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو بخاری کے اندر ہے. ہم، اب تو آپ بخاری کو جرا کریں بھائی, بخاری کی مرفوع روایت کی بات نہیں ہو رہی ہے, صحیح. یہ بخاری میرے پاس رکھی ہوئی ہے. ابھی میں نکال کے جو ہے نا اس میں سے دکھا دیتا ہوں. عروہ بن زبیر کا یہ جو ہے یہ قول, تو یہ دیکھیں یہ روایت ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سند نہیں ہے اس کی کوئی. عروہ بن زبیر کا یہ جو قول ہے مرسل, اس کی بخاری کے اندر سند نہیں ہے. صحیح. تو بھائی اگر کوئی ہے تو سند ہمیں لا کے دے اس کی. صحیح, جو اس کو صحیح کہتا ہے. ہاں تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں کہتے ہیں بخاری کے اندر, تو بھائی مرفوع حدیث تھوڑی ہے, وہ عروہ بن زبیر کا قول ہے جس کو کہتے ہیں معلقاً امام بخاری نے ذکر کیا ہے. تو یہ محض قول ہے, یہ کوئی حدیث رسول اللہ نہیں ہے. صحیح. جبکہ آپ دیکھیں یہ خواب جو ہے نا ایک کافر نے دیکھا, اور کافر کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور بالکل. ٹھیک ہے, شرعی احکام کوئی خوابوں سے پورے نہیں ہوتے کہ خواب میں کوئی دیکھے میں نے فلاں وقت خواب میں دیکھا ہے کہ ایک نماز کا مجھے حکم دیا گیا, اب چھٹی نماز کر لو, کر لیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں کریں گے. خواب میں عبادتیں اللہ کے حکم سے کی جاتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد, اور یہ خواب جو ہے نا نص قرآنی کے بھی خلاف ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب, ہاتھ ٹوٹ جائے. حدیث میں اب یہ خواب بتا رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ پلایا جاتا ہے گھڑے سے, جی جی. جبکہ قرآن بتا رہا ہے اس کے ہاتھ ہی سلامت نہیں ہیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اللہ کہتا ہے ما اغنا, جو اس نے کمایا, عنہ مالہ وما کسب, اس کے کوئی کام نہیں آیا, نہ اس کا مال نہ اس کے اعمال, اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو اس نے جیسے منا بھی لیا بقول ان کے جو ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں التاویل, علماء کہتے ہیں التاویل فرو تصحیح, کسی چیز کی تعویل کرنا اس کو صحیح مان کے چلنا ہوتا ہے. آپ یہ یاد رکھیں یہ ثابت نہیں ہے واقعہ, ٹھیک کہ یہ خواب کا پہلی بات ہے واقعہ ثابت نہیں ہے. شعیبہ کو آزاد کرنا عید میلاد کے موقع پہ یہ ثابت نہیں ہے. اور ٹھیک ہے نا, اور یہ قرآن کے خلاف ہے. جی بالکل, اور یہ قرآن کے خلاف ہے, اور ان کے اعمال کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا کفار کو. اللہ نے سورہ فرقان آیت 23 میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ کہتا ہے اور ہم ان کے اعمال کا جائزہ لیں گے, اس کی طرف توجہ کریں گے, صحیح, تو ان کو ہوائے منصورہ بنا دیں گے, ریت کے ذرات بنا دیں گے, غرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے. جی ایسا ہی. اب اگر اس نے عید میلاد بنا لی تو ایک تو کافر تھا وہ, دوسری بات یہ ہے پہلی بات یہ واقعہ ثابت نہیں, یہ خواب ثابت نہیں. عروہ بن زبیر کا مرسل قول ہے, اور مراسیل کے بارے میں حکم یہی کہ مرسل حجت نہیں ہے, تو بھلے بخاری میں ہو یا کہیں بھی ہو. ٹھیک ہے نا. قول آتا ہے کہ وہ آمین مسجد میں آمین کہے اور مسجد گونج گئی. مصنف عبدالرزاق میں اس کی سند موجود ہے, بخاری میں نہیں ہے. تو اعتراض کرتے ہیں باقاعدہ یہ. اچھا, ہاں اعتراض کرتے ہیں, اس جواب پہ اعتراض کرتے ہیں اس پہ. یہ جو بتا رہا ہوں میں عامل بالجہر کی, تو میٹھا میٹھا ہاپا پر کوڑا کوڑا تو. اور یہ خبر واحد بھی ہے, جہاں قطعیات کی عقیدے میں بات کرنے والوں کو یہاں خبر واحد بھی مان لیتے ہیں. تو کیا دین ہے, اللہ کی قسم کیا دین ہے ان کا. تو یہ والی بات ہے. تو اس سے ثابت نہیں ہے, نہ اس کے ہاتھ سلامت ہیں, نہ اس کو پانی دیا جاتا ہے, اور نہ ہی اس کے اعمال سلامت ہیں. صحیح, ہوائے منصورہ بنا دیے جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے یہ بات. ٹھیک. اور نبی پاک کا دشمن تھا, اس نے منا لی, تو تم نبی پاک کی سنتوں پہ, نبی پاک کے دشمن کی سنت پہ عمل کرو یا ابو بکر کی سنت پہ عمل کرو. ابو بکر نے تو نہیں منائی نا. بالکل, بس یہ اس کی دلیل کا خلاصہ ہے. صحیح. شیخ صاحب اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, تو اس پہ حدیث پہ وہ بریلوی علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کا جشن مناتے تھے, جس کی وجہ سے وہ پیر کا روزہ رکھتے تھے. بھائی دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے, جی, اور پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. جی, سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں دو چیزیں مطلوب رکھیں, اس میں دو چیزوں کو لازم ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ربیع اول کا دن نہیں تھا. جی, وہ تو ہر مہینے میں 4 دفعہ ہی پیر آتا ہے اور 4 دفعہ ہی جمعہ آتا ہے. جی, جی, وہ پیر آتا ہے اور جمعرات آتا ہے. جی, تو آپ یاد رکھیں نبی علیہ السلام 4 دفعہ مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں. جی, جی, جمعرات کا اور جمعہ کا 4 مرتبہ نبی علیہ السلام روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں جشن عید میلاد النبی, جبکہ روایت موجود ہے, حدیث موجود ہے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. صحیح.
جیسا کہ صحیح حدیث موجود ہے. جی تو جب عید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے تو پھر یہ عید کہاں سے ہو گیا یہ دن؟ جی جی بھائی نبی علیہ السلام تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, جی صحیح ہے نا, اور پیر اور جمعرات کا ثواب کی نیت سے آپ روزہ رکھتے تھے. جی اس سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنا جشن مناتے تھے؟ اگر جشن مناتے تو آپ سارے صحابہ کو کہتے میرے ساتھ روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کا اور میری عید میلاد منا لو. جی بھائی جس دن عید ہے اس دن روزہ نہیں ہے. تو جو دلیل پکڑ دے ہو جی استدلال کرنے کی, جو دلیل پکڑ دے اس دلیل سے ہی کلا جمع ہو جاتا ہے آپ کے معاملے کا, کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں ہے, عید کی نفی ہو جاتی ہے, عید کی نفی ہو جاتی ہے, پھر تو عید نہ رہی. صحیح. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات ہے. اچھا شیخ صاحب غالباً اس میں ایک اور روایت بھی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آگے اس کی وضاحت بھی ہے کہ اس روز اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں. لیکن ہم یعنی عمومی ایک بات دیکھیں تو بات یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جشن نہیں منایا, نہ عید منائی. بریلوی اس دن کھا رہے ہوتے ہیں, سارے دیگیں چل رہی ہوتی ہیں, تو بولو کہ جو دلیل پیش کرو اس پہ تمہارا خود کا عمل نہیں ہے. صحیح. تو تم یہ کرا کرو, روزہ رکھا کرو. چلو ہم تو رکھتے ہیں, ہم تو نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے رکھتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میں نے جیسے عرض کیا وہ پیر کا دن تھا, ربیع اول نہیں تھا. وہ سارے عید میلاد کہاں سے منا لیا آپ نے؟ ٹھیک ٹھیک. جشن عید میلاد کہاں سے منا لیا؟ پھر عید کہاں سے منا لی, جشن کہاں سے منا لیا؟ روزہ اللہ کی عبادت ہے, آپ نے اللہ کی عبادت کری, اور آپ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. بالکل بالکل بے شک. اور آج آپ کے امتی پیر کا روزہ رکھتے ہیں, تو جو بھی پیر کا روزہ رکھتے ہیں وہ میلاد منا رہے ہیں. پیر اور جمعرات, تو پھر ربیع اول کا معاملہ تو بڑھ گیا نا. جی جی بالکل. سمجھ ربیع اول کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے, تذکرہ ہی نہیں ہے. تو یہ صرف سارے سال کی عبادتوں میں سے جیسے سوال گندم جواب چنا. صحیح. اچھا جی شیخ صاحب اگلا سوال ہمارا ہے, بس ہم انشاءاللہ ایک دو سوال ہمارے اور ہیں, پھر اس کے بعد اس نشست کو ختم کریں گے. اچھا یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا, تو اس کا جواب تو خود جیسے بریلوی علماء سے آپ نے دکھایا کہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ اسلاف نے تو اس کو منایا ہی نہیں ہے, اور یہ تو بعد میں ایجاد ہوا ہے, جیسے غلام رسول سعیدی صاحب کی آپ نے پیش کی شرط. پھر وہ اس پہ آتے ہیں کہ یہ مستحب ہے. جی کون کہتا ہے مستحب؟ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے, اس کو منانا, جشن منانا مستحب ہے, جشن عید میلاد النبی منانا مستحب. تو وہ عمل ہوتا ہے نا کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو, نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو. جی جی یہی بالکل مستحب. جیسے مسواک, جیسے مسواک. ایک چیز کا ثبوت. مستحب کہاں سے ہو گیا؟ ان کے معاملوں میں تضاد. ایک طرف کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, جی تو پھر مستحب کہاں سے ہو گیا؟ آپ دیکھیں نا دھوکہ, وہ کہتے ہیں دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا. تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت جی مولانا احمد رضا خان صاحب, یہ تو بہت اچھی کتاب اعلیٰ حضرت صاحب. اور یہ جو طبقہ ہے جو یہ دلیل دیتا ہے, یہ انہی لوگوں نے چھاپی, اعلیٰ حضرت دعوت اسلامی والوں نے چھاپی, کراچی سے چھپی ہے یہ. ہاں اس میں تعریفات بھی کری تھی انہوں نے بعد میں. وہ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ جو سرگودا کے ہیں, تو ان کے ادارے سے وہ نکلتا ہے جو ماہنامہ, تو اس کے اندر اس پہ تعریفات کا انہوں نے دکھایا ہوگا کہ بھائی تعریفات کری, تو بعد میں انہوں نے معافی نامہ شائع کر کے وہ ساری باتیں واپسی ڈال دی تھی, پہلے نکال دی تھی. انہوں نے کہا تو اب وہ پھر نیچے حاشیے کھینچ کے اس کی تعویلیں کری. اب دیکھیں نا, یعنی بندر کا محفل میلاد سننا, یعنی بندر محفل میلاد جو ہے نا وہ سن رہا تھا. کہتے ہیں پھر فرمایا کہ میں نے بندر کو قیام کرتے دیکھا, وہ کھڑا ہوا تھا. میں اپنے پرانے مکان میں جس میں میرے من جھلے بھائی مرحوم رہا کرتے تھے مجلس میلاد پڑھ رہا تھا. کون پڑھ رہا تھا؟ بندر. کہیں ابو لہب اور کہیں صحابہ نہیں ملیں گے آپ کو. ایک جگہ بندر مل رہا ہے, ایک جگہ ابو لہب مل رہا ہے. بس یہی بات پڑھ رہا. تیسری جگہ کون مل رہا ہے وہ ابھی ہم نہیں ذکر کر رہے. ہاں ایک بندر سامنے دیوار پر یعنی چپکا, یعنی کہ بالکل آرام سے جو ہے نا مؤدب بیٹھا سن رہا تھا, چپکے سے جو ہے نا وہ سن رہا تھا. جب قیام کا وقت آیا تو مؤدب کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے نا بندر. تو جب وہ بیٹھا تو وہ بھی بیٹھ گیا. دوسرے بندر کو دیکھ کے وہ دوسرا بندر بھی بیٹھ گیا. بندر کو دیکھ کے بندر بیٹھ گیا. تو کہتے ہیں وہ بندر تھا وہاں بھی نہیں تھا. تو کہیں ابو لہب اور کہیں بندر. تو یہ دلائل ہیں, یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت, صفحہ نمبر 478 ہے. یعنی انہوں نے اس بندر کی بڑی اہمیت دی جو. جی اچھا بندر دلیل ہے, یعنی بھائی سب کچھ دلیل ہے ان کے یہاں, سب کچھ دلیل ہے. صحیح. مستحب ویسے شیخ صاحب جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ مستحب وہ ہے جس کے کرنے پہ ثواب ہو, نہ کرنے پہ گناہ نہ ہو.
یہ اس کی بہترین مثال مسواک ہے. مسواک ہے بھائی. دیکھیں نا یہ تو اپنے بیان کردہ بیانات کے تحت متضاد ان کے معاملات ہیں نا, تضاد ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں ابلیس, دوسری طرف مستحب. جی تو بھائی جو ابلیس ہے وہ تو پھر ابلیس ہو گیا نا, مستحب تو رہا نہیں. یعنی یا یہ آپ پالیسی بدل لی ہے. ہاں, یعنی مستحب ہونے کے لیے بھی ثبوت تو ہونا, ثبوت ہونا اس کا. نبی اپنے گھر سے تو مستحب نہیں بنایا جاتا. مسواک کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیں مسواک کا نبی علیہ السلام نے بتایا, کیونکہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. تو جب نبی علیہ السلام اللہ کی وحی سے بولتے ہیں تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ بتائیں گے مستحب کیا ہے, کہ بھائی آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ عمل کر لو, ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں یہ دعوت اسلامی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, جی جی, اس پہ بھی جو ہے نا وہ اس کو مستحب لکھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی منانا مستحب ہے. تو مستحب کہاں سے؟ یہ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی. وہ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ سلف میں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, سلف میں تھا نہیں تو مستحب, یہی تو مسئلہ ہے کہ مستحب کہاں سے آ گیا. جی مسئلہ تو یہ ہوگا نا کہ مستحب کہاں سے آ گیا. ہاں, ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم نے مسواک دیا, مسواک وہ پیش کیا, اور وہ مسواک کرنا خود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے وہ. تو مستحب کے لیے سنت ثابت ہو, پھر اگر پھر اس پہ پھر حکم لگے گا کہ بھائی اب یہ مستحب ہے, کر لو تو ثواب ہے, نہ کرو تو. اور جو عیدوں کی عید ہو یار, جی وہ مستحب بھی کہہ رہے ہیں, پھر عیدوں کی عید بھی, اور پھر ابلیس بھی, پھر تو بھائی لازمی کر رہے. تو یہ دیکھیں یہ ہے تضاد. جی جی جی, دیکھیں عقیدہ عمل یک زبان ہوتا ہے نا, یک زبان. جی جی, بدعتوں کا صحابہ نے رد کیا, محدثین نے رد کیا. میرے پاس وقت نہیں تھا, ابھی بہت اقوال تھے اس کے اوپر. جی جی, یہ عید میلاد کے حوالے سے جو علماء نے اس پہ رد کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا اختصار کرتے ہیں, چند باتیں ذکر کرتے ہیں. یعنی شیخ صاحب یہ جو ان کے مختلف نظریات کہیں یا ان کے بیانات ہیں عید میلاد کے حوالے سے, اس کا تو خود متفق نہیں ہے. پلس یہ کہ یہ ایک طریقے سے شریعت سازی بھی لگ رہی ہے کہ گریجولی جو ہے کبھی حکم بڑھا دیتے ہیں, کبھی کم کر دیتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. کبھی ابلیس نہ کرنے والا ابلیس ہو جاتا ہے, کبھی مستحب بنا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ہر کسی کو, کبھی یہ کسی کو گستاخ بنا دیں گے, کبھی وہابی بنا دیں گے, کبھی ابلیس بنا دیں گے, اور کبھی مسلمان بنا دیں گے. یہ وہ قوم ہے, سمجھ جائیں آپ. اچھا شیخ صاحب, اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی جو ایک حدیث ہے, جی جی, اس سے یہ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں. کیا کون سی صحیح مسلم کی حدیث؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1017 ہے, جس میں وہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کرتے ہیں, جس میں کہتے ہیں کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر پیروی کی اس طریقے پہ, تو یہ شریعت میں اچھا طریقہ نکالنا تو بدعت حسنہ ہے. اور یہ مطلوب ہے, یعنی نبی کریم نے اس کی تعریف کی ہے. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ بدعات میں بھی اللہ معاف کرے کوئی حسن ہوگا. جو نبی علیہ السلام کے دین کا حلیہ بگاڑنے کے چکر میں پڑے اس میں حسن ہوگا, یا نبی پاک کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اس میں حسن ہوگا. جو بدعتوں میں بھی کوئی حسن ہوتا ہے, سوچنے والی بات ہے. اچھا, یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا کام جاری کیا, یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ من سن فی الاسلام سنتاً حسنہ, کہ جس نے اسلام میں اچھا کام جاری کیا اور لوگوں نے اسے دیکھ کر عمل کر لیا, صحیح, تو اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ملے گا. صحیح, کہتے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں کوئی برا کام جاری کیا اور لوگوں کو اس نے اپنا لیا, یعنی لوگوں نے اپنا لیا اس عمل کو, تو اسے بھی گناہ کا اتنا ہی حصہ ملے گا جو گناہ کرنے والوں کو ملے گا, اور اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. صحیح, یہ صحیح مسلم ہے, اور اس کی 1017 نمبر حدیث ہے. جی جی بالکل. تو بدعت کی تقسیم پہ پیش کرتے ہیں, اصل میں سیاق سے کاٹ دیتے ہیں معاملے کو. سیاق کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ دیہاتی حاضر ہوئے. جی, یہ پوری حدیث ہے, یہ پوری حدیث ہے. اچھا, دیہاتی حاضر ہوئے تو انہی کپڑوں میں ملبوس تھے وہ, اور یعنی کہ آپ نے ان کی بدحالی اور ضرورت کو دیکھ کر ان پر صدقہ کرنے کو کہا, تو لوگوں نے کچھ دیر کی, تو آپ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ آپ کو ناگوار گزرا, چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے. تو اسی اسنا میں ایک انصاری جو تھے صحابی, وہ درہموں کی تھیلی جو ہے نا وہ ہاتھ میں لے کے آئے. صحیح, ٹھیک ہے, تو دیکھا کہ دوسرے لوگوں نے انہوں نے پہل کری تو دوسرے لوگوں نے بھی پہل کری. یہ سنتن حسنتن ہے. ہاں, یہ ہے وہ
صحیح. میں نے کہا نا دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا, اور وہ کہتے ہیں کہ اندھوں میں کاڑے راجے تو ہر جگہ چلے ہی جاتے ہیں, کچھ بھی بناتے پھرو حدیثوں کو. روافظ کیا کرتے ہیں جی بالکل اپنی مرضی کا فہم لیتے ہیں. بھائی اپنی مرضی. اب آپ بتاؤ جن کی ایمان قرآن جن کی گواہی دیتا ہے وہ قرآن سے صحابہ کو منافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں فہم کی بہت بڑی غلطی, بلنڈر جھوٹ ہوتے ہیں. جی یہ وہی بلنڈر ہے. جی بالکل. تو کہتے ہیں کہ اسی دوران صحابہ, اور پھر ایک تانتا بند گیا, نبی علیہ السلام کا چہرہ جو ہے نا خوشی سے جو ہے نا وہ آپ کے آثار نمایاں ہوئے آپ کے چہرے پہ. تب نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ جس نے اسلام میں اچھا کام جاری کیا. جو صدقے کی تو پہلی تاکید موجود ہے قرآن و سنت میں, اس کی اصل موجود ہے صدقے کی. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ نبی علیہ السلام نے کہا جس نے, یعنی کہ وہ مراد وہ تھا وہ صدقہ, کہ بھئی ایک نیکی کا کام ہے, جس نے پہل کری تو اس کو ثواب ملے گا اتنا, اور اللہ کبھی نہیں کرے گا. اور تسلسل بن گیا, اور جو تسلسل بنا ہے جو اس نیکی میں شامل ہوئے ہیں بعد میں جنہوں نے اس کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کیا ان کو بھی اجر ملے گا. صحیح. اچھا شیخ صاحب, یہ ابھی آپ نے اس کا متن پڑھا تو یہ اس میں تو لکھا ہے سنت حسنۃ, جبکہ یہ اس سے ثابت کرتے ہیں بدعت حسنۃ. من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ, سنت حسنہ کا لفظ ہے, سنت حسنہ کا لفظ, جبکہ یہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ. ہاں دیکھو بدعت بھی بھلا حسنہ ہو سکتی ہے, جبکہ حدیث میں تو سنت کی بات ہو رہی ہے, بدعت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. روایت ہی رد کر رہی ہے. جی یہ روایت ایک آؤٹ آف کانٹیکس ہٹا کے بیان کی جاتی ہے. روایت یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ سنت ہے, صدقہ کرنا سنت ہے, اور جو صحابہ اس میں شامل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اجر میں شامل ہوا, جو اس طرح کے معاملات کرے گا تو ثواب اس کو بھی ملے گا, اور جو اس کو دیکھ کر جنہوں نے عمل شروع کیا تو جتنا عمل کرنے والے کو ملا اتنا ان کو ملے گا. یعنی اسلام میں کوئی ثابت شدہ عمل ہو, اس کی پیروی کو آسان بنانے کے لیے کوئی اچھا راستہ اختیار اگر کوئی کروائے گا تو بالکل جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے. اب دیکھیں قرآن کی تلاوت, ٹھیک صحیح ہے نا, قرآن کی تلاوت قرآن یہ ثابت ہے, پڑھنا سنت ہے, نبی پاک کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے. اب ایک بندہ میں قرآن پڑھتا ہوں, دوسرا بھی قرآن پڑھنے لگ جائے مجھے دیکھ کے, تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور اسے بھی ثواب, یعنی کہ ایک تانتا بن جائے گا نا. اس کی ایک مثال شیخ صاحب, یہ آپ نے قرآن کا تذکرہ کیا ماشاء اللہ, تو ایک مثال اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اجمیوں کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے جو آراب لگائے گئے ہیں, یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ لوگ آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں, تو یہ بھی سنت حسنۃ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح دیکھیں آراب جو ہے نا, آراب صحابہ کا جو دور تھا, اب جیسے ہم اردو کے الفاظ جو ہے نا بلی یا کتا یا اس طرح کے جو الفاظ ہم لکھتے ہیں, یہ حرکات تو ہم دیتے ہیں نا, بخشا, ٹھیک ہے نا, یا قسطنطنیہ, جو بھی الفاظ ہیں, تو یہ سارے کے اس دور میں بھی حرکتیں موجود تھی, بس لگائی جو ہے نا بعد میں اجمیوں کے لیے, تاکہ ان کو آسانی ہو جائے. عربوں کے لیے تو جیسے ابھی آپ دیکھیں نا, اردو ہم پڑھ لیتے ہیں, عربی پڑھ لیتے ہیں, سارے معاملات ہم کر لیتے ہیں, لیکن انگریز کو آگے بٹھا دیا جائے اس کو تو اس کو مشکل ہوگی نا. تو اس کو سکھائے جائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو اس کی زبر کی حرکت یہ ہے, زیر کی حرکت یہ, پیش کر, یہ بدعت نہیں ہے. صحیح. حرکت اگر بدعت تب ہوتی جب قرآن پہ صحابہ حرکات نہیں پڑھتے. جی بالکل. یعنی اب ہم جو ہے نا وہ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. یعنی شیخ صاحب بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی جو تقسیم ہے یہ اپنی طرف سے ہے, خود ساختہ ہے. بدعت میں حسن نہیں ہوتا. اگر اس کو ہم مان لیں کہ بدعت حسنہ ہے تو پھر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں بھی تضاد ہو جائے گا نا, کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر بدعت ہی گمراہی ہے. بالکل ایسا. یہ دیکھیں میرے سامنے, اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ اچھا, جس کو لوگ اچھا جانے. جی حضرت جی بالکل. ابھی جو میں نے روایت آپ کو پڑھ کے سنائی, جس کو یہ بدعت کی تقسیم پہ پیش کرتے ہیں, تو اس کا میں نے سارا آپ کو خلاصہ بتا دیا کہ روایت کا صحیح مفہوم کیا ہے, کیا سیاق تھا, کیا معاملہ تھا, صدقے کے متعلق تھی, اس کو اپنی عید میلاد پہ لگانے کی کوشش کری. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے السنہ, بہت مشہور امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ تعالی کی. ابھی کہتے ہیں نا کہ لوگ اچھا سمجھے یہ وہ, اس کے اندر وہ قول لائیں. اس کا یہ صفحہ نمبر 94 ہے, یہ سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے. تو اس کے اندر سیدنا عمر کا قول ہے کہ یہ دیکھیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول اس کے اندر السنہ میں موجود ہے کہ کل بدعت ضلالہ و ان راہ الناس حسنہ. کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے, اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھیں, حسنہ سمجھیں.
یہ عبداللہ بن عمر یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح. اب تو پھر تو السنہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور اس کے علاوہ امام بہقی علیہ رحمہ نے اس کو السنن الکبریٰ میں بھی ذکر کیا ہے. صحیح. تو یہ بات ہے. اب آپ بتائیں بدعتوں میں حسن کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اب تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ گیا, اس کے بعد تو کوئی دلیل ہی نہیں بچتی ہے. من احدث فی دیننا ایک روایت میں آیا کہ جس نے ہمارے دین میں نیا کام کیا صحیح تو فہو رد و مردود ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا شیخ صاحب. آج کی مجلس کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. امید ہے ہمارے ناظرین کو ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین اور کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے راستے پہ ہمیں چلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.